الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نبی النبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم تمام ویورز، یوٹیوب چینل والوں، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اپنے نئے چینل فوز و فلاح کے ساتھ فوزیہ سلطانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور میری بہنیں جو ہیں، کافی عرصے سے میری دوست، میری بہنیں سب لوگ اصرار کر رہے تھے کہ آپ ایک اپنے چینل کا آغاز کریں، آپ ایک میسیج جو بھی دیتی ہیں، جو قرآن کی روشنی میں بات کرتی ہیں اور جو قرآن کے حوالے سے آیات اور کے حوالے سے آپ بات کرتی ہیں اور زندگی کے جو مسئلے مسائل ہیں ہمارے، ان کا حل جو ہمیں قرآن کے حوالے سے آپ بتاتی ہیں اس کی روشنی میں، تو وہ باتیں ہم تک آپ کے جو پاکستان میں رہنے والی خواتین ہیں وہ تو آپ سے فیضیاب ہو جاتی ہیں اور سن لیتی ہیں، لیکن بیرون ملک میں جو میری بہنیں ہیں وہ کافی عرصے سے مجھ سے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ آپ ایک چینل کا آغاز کریں تاکہ آپ کی وائس وہاں تک پہنچے اور ہم لوگ بآسانی اسے مستفید ہو سکیں۔ تو پھر آپ سب لوگوں کے اصرار پہ میں نے اس چینل کو بنانے کا فیصلہ کیا، ڈیسائیڈڈ کہ آئی شوڈ میک اے نیو چینل، اور میں ایک نئے چینل پہ آپ کے سامنے آؤں اور آپ کو جتنے بھی جو بھی میسیجز ہیں اور جہاں تک بھی میری وائس پہنچ سکے، میں ضرور آپ کو اللہ کی بات، آپ کو قرآن کی بات اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آپ تک پہنچاؤں، اور اپنے جتنے بھی زندگی کے مسائل ہیں اور جتنے بھی زندگی کے معاملات ہیں، ہمارے جو بھی معاشرتی معاملات ہیں، ان کو قرآن کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کے متعلق کیا احکامات نازل فرمائے ہیں اور ہم اپنے زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو کیسے حل کر سکتے ہیں، ان کا بہترین سلوشن ہمیں قرآن میں ملتا ہے اور ہم ایک آپٹیمسٹک لائف جو ہے وہ گزار سکتے ہیں، ایک اچھی لائف گزار سکتے ہیں۔ تو اس لیے پھر میں نے اس چینل کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف بڑھیں، جو کہ مجھے کافی عرصے سے خواتین کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ڈپریشن جو ہمیں ہے وہ کیوں ہوتا ہے اور ڈپریشن کیا ہے، اور ہمیں اس سے، کیونکہ اکثر خواتین میرے پاس آتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں شدید قسم کا ڈپریشن ہے جس میں ہم اضطرابی اور مایوسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں اور ہمارے کچھ معاملات اور حالات ایسے ہوتے ہیں اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم کبھی اس سے نکل نہیں پائیں گے، اور ایک عجیب سی بے چینی کی جو کیفیت ہے وہ رہتی ہے، غصہ، چڑچڑاپن۔ اور اس کے لیے اکثر خواتین تو مجھے یہاں تک بتاتی ہیں کہ ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی گئے، ہم نے علاج بھی کروائے، ہم نے میڈیسنز بھی یوز کری، لیکن ہمیں کوئی اس طرح کا افاقہ نہیں ہوا کہ جس سے کہ ہمیں ایک روح تک جو ہمیں ایک ہم سیٹسفائیڈ ہو جائیں، یا ہمیں ایک سیٹسفیکشن مل جائے، یا ہمیں کوئی امید کی کرن مل جائے۔ اس کی جو بیسک، جو بنیادی وجہ جو میں نے محسوس کی ہے اپنی زندگی میں اور قرآن کا مطالعہ جتنا کیا اس میں محسوس کی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج کے انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جو توکل ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ اور ڈپریشن بیسیکلی ہے کیا؟ ایک انسان کی خواہش اور جو اللہ کی رضا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے چاہتے ہیں، اور جب ہم اللہ کی رضا اور انسان کی مرضی کے درمیان جو ڈفرینس آتا ہے، جو ہم اپنی خواہشات، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کی تکمیل اور ہم اس کی رضا میں جب راضی نہیں ہوتے تو ہماری ذات میں جو ہے وہ ڈپریشن کسی اور مایوسی کی اس طرح بھی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ ہم اپنے اگر تمام معاملات کو اپنی ذاتی کوشش جس لیول پہ ہم کر سکتے ہیں اس کے سلوشن کے لیے ضرور کریں، اس کے بعد اپنا تمام معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے متعلق فیصلہ فرمائیں گے وہ یقیناً ہمارے لیے بہت بہترین ہوگا۔ تو آپ یقین کریں کہ آپ اس ڈپریشن کی، مایوسی کی، اضطرابی کی، بے چینی کیفیت سے نکل سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے ہمارے پاس تو ہم اپنی ایک دن کا پلان کرتے ہیں، ہم اپنے 2 دن کا پلان کرتے ہیں، ہم میکسیمم اپنے 1 ماہ کا، 1 سال کا پلان کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جو سب سے بگ پلانر ہے اور جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، اس کے پاس ہر چیز کا ایک منصوبہ بندی، ایک پلان ہے اس کے پاس، تو اس نے ہمارے لیے کیا بہتر سوچا ہوگا، کیونکہ وہ ہماری صرف زندگی کا پلان نہیں کر رہا ہے، وہ ہمارے لیے آخرت کا بھی پلان کر رہا ہے، اور اس نے ہمیں آخرت میں کیا درجہ دینا ہے، کیا مقام دینا ہے،
اور اس مقام کو ہمیں ون کرنے کے لیے یہاں پہ کیا کوشش کرنی ہے اور یہاں پہ کن حالات اور معاملات سے گزرنا ہے، اور صبر کے ساتھ اور اللہ پہ توکل کر کے اور آپٹیمسٹک رہ کے اس کی ذات سے پر امید ہو کہ ہمیں ان معاملات اور حالات سے گزر کے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت میں ایک خوبصورت مقام سیٹ کرنا ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیں آج ان حالات سے گزار رہا ہے۔ جب ہم اس بات کا یقین کر لیتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ ہماری دل کو ایک سکون اور ایک چین آ جاتا ہے، اور ہماری جو ڈپریشن کی کیفیت ہے کہ جو ہم چاہ رہے تھے وہ ہمیں نہیں ملا، اور جو ہماری خواہش تھی وہ ہمیں نہیں ملا، یا ہم نے اس کے لیے ہم بعض اوقات اکثر خواتین ہم نے بہت دعائیں کی، ہم نے بڑے صدقے دل سے دعائیں کی اور پھر بھی ہمیں وہ چیز نہیں ملی یا ہمارا معاملہ حل نہیں ہوا۔ تو بہت سے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی صورت میں اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، اس کو اچھا لگتا ہے ہمارا مانگنا، لیکن بعض اوقات ہم ایسا اس دعا میں اگر وہ قبول نہیں ہو رہی یا اس میں تاخیر ہو رہی ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مصلحت پوشیدہ ہے اس میں جسے ہم نہیں جان پا رہے، یا اللہ تعالیٰ اسی دعا کو سنتے ہوئے قبول کرتے ہوئے ہمیں اس کا کوئی الٹرنیٹ دے رہا ہے، کوئی اس کا دوسرا ریمل بدل دے رہا ہے جسے ہم ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے، کہ ہماری جو دماغ ہے جہاں شیطان نے ہمیں ایک ہماری سوئی جہاں پہ اٹک کے رہ گئی ہے، ہم کہتے ہیں وہی اور بس وہی، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہمیں اس سے کہیں زیادہ بہتر دے رہا ہوتا ہے جسے ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ کہ دیکھیں جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بعض اوقات تم کسی چیز میں نفع سمجھ رہے ہوتے ہو اور اس میں تمہارے نقصان ہوتا ہے، اور بعض اوقات کسی چیز میں تم سمجھتے ہو کہ تمہارے نقصان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس میں تمہارے لیے نفع رکھا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، جو اللہ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جان پاتے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے مستقبل کا پلان ہے، ہم اپنے مستقبل کے بارے میں جسٹ سوچ سکتے ہیں، ہم یہ کریں گے اور ہم پلان کر سکتے ہیں، لیکن جو اللہ سب سے بڑا پلانر ہے اس نے دیکھیں اس کے پاس ہمارے ایک دن کا پلان نہیں ہے، اس کی وہ کوئی ہمیں انشورنس کمپنی نہیں ہے، وہ کوئی کہ ہمیں 10-20 سال کی سیکیورٹی فراہم کر دے گا یا ہمیں انشور کر دے گا، یا اس کے پاس وہ کوئی ہاؤس بلڈنگ فائنینس کا پروگرام بھی اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ جی ہمیں لائف ٹائم کا ایک ہمیں ہاؤس بلڈنگ کا یا ہمیں ایک اپنا مکان تعمیر کرنے کا ایک پلان دے دے گا۔ اس کے پاس ہماری پوری زندگی کا پلان ہے، ہماری پوری آخرت کا پلان ہے کہ اس نے ہمیں آخرت میں کیا مقام دینا ہے، کیا درجہ دینا ہے، اور اس درجے کے حصول کے لیے ہمیں زندگی کے ان معاملات میں یہاں سے گزرنا ہے، یہاں سے ٹریول کرنا ہے، اس کو فیس کرنا ہے۔ جب ہم اس بات پہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہم سے بہتر پلان ہمارے اللہ نے ہمارے لیے سوچا ہے، کیونکہ یقیناً وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور جب ہم نے دعا مانگی اور اس کے بدلے میں اس نے ہمیں کوئی اور نعم البدل عطا کیا اور ہم نے اس کو صرف اس لیے ایکسیپٹ کر لیا کہ اس میں میرے اللہ کی رضا ہے، اور جس میں میرے اللہ کی رضا ہے اس میں ہی میری رضا ہے، اور اس میں یقیناً اللہ نے مجھے ان فیوچر نفع دینا ہے۔ جب ہم یہ یقین کے ساتھ اس سٹیپ کو لے لیتے ہیں تو آپ یقین کریں جو چیز اللہ آپ کے لیے سلیکٹ کرتا ہے اس میں آپ کو نفع ملنے لگتا ہے، وہ ایک پروفیٹیبل کام ہو جاتا ہے آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو وے دے دیتا ہے آگے جانے کے لیے۔ اس بات پہ یقین کر کے اس کو کبھی ٹیسٹ کر کے دیکھیں، اپنی لائف میں اپلائی کر کے دیکھیں کہ جو فیصلہ اللہ نے ہمارے لیے کیا، اگر ہم نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا اور اس کی رضا میں راضی ہو گئے تو وہ کہاں سے ہمارے لیے نفع کا جو ہے وہ سودا کرے گا، اور کہاں سے ہمیں جو ہے فائدہ اس سے حاصل ہوگا، اور ہم اپنی زندگی میں آگے کتنے کامیاب ہوتے جائیں گے صرف اس بات پہ کہ ہم نے اللہ کی رضا میں اللہ کی رضا کو اپنی رضا اس میں شامل کر دی کہ جو میرے اللہ کی رضا۔ اس چیز کو میں قرآن سے اس طرح جسٹیفائی کروں گی، جب میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا اور بذات خود میرا تجربہ ہے کہ میں قرآن کی یہ صورت کی تلاوت کر رہی تھی، اور جب میں نے اس پہ پڑھا کہ حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کی والدہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نظر مانی کہ اے الہ العالمین اگر آپ مجھے بیٹے سے نوازیں گے تو میں اس کو اللہ کی راہ میں دے دوں گی اور اس کو اللہ کی راہ پہ لگا دوں گی، اللہ میں تیرے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ اور دیکھو انہوں نے یہ دعا مانگی، بیٹے کی نظر مانگی، ایک نیت انہوں نے کی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائیں گے، لیکن جو اللہ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قبول فرمائی، لیکن ان کو بیٹے کی جگہ بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کی صورت میں عطا فرمائی۔ اور جب آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو پھر آپ کی والدہ نے کہا کہ یا اللہ، میں نے نظر تو بیٹے کی مانی تھی، لیکن تو نے جو بھی عطا کیا، مجھے بیٹی بھی عطا کی، تو اس کو بھی میں تیری راہ میں دیتی ہوں۔ اور آپ نے اللہ کے فیصلے کو قبول کیا، لیکن اپنی جو نظر تھی، جو نیت تھی، اس کو پورا کیا، اور آپ نے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لگا دیا۔ تو یہاں تک کہ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت ذکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل رکھے ہوتے، جو فرشتے آتے تھے ان کے پاس رکھ جاتے تھے، اور ان کا باقاعدہ ایک مقام جو ہے قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے، اور کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پھر ہوئی، اور ایک وہ پیغمبر کی ماں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا اور کیا مقام ان کو عطا فرمایا، جبکہ ان کی والدہ نے اللہ کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں مریم علیہ السلام کو لگا دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے، جنہوں نے اپنی والدہ کی گود میں ہی کلام کیا لوگوں سے، اور مریم سے اللہ نے فرمایا کہ تم چپ کا روزہ رکھ لو، اور تم اس کو شہر میں لے جاؤ، اور وہاں یہ خود کلام کرے گا، اور لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ یہ پورا واقعہ ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے۔ بس جسٹ میرا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد یہاں تک کہ جب قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، کئی ہزار سال بعد ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے کافی عرصے بعد جب نازل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جبرائیل امین کے ذریعے یہ صورت نازل فرمائی جس میں مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ پورا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ مریم اللہ کی برگزیدہ اور پاکیزہ اور نیک بندی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر کی والدہ تھی۔ تو یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جنت میں مریم علیہ السلام میرے ساتھ ہوں گی۔ یہ حدیث ہمیں مستند احادیث میں ہمیں یہ حدیث ملتی ہے۔ تو اب آپ ذرا ایک بات غور کریں جو محسوس کرنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ان کی آخرت تک کا فیصلہ کر لیا تھا، اور ان کی آخرت میں ان کا اتنا بڑا بلند مقام جو تھا وہ طے کر دیا تھا کہ دنیا میں تو انہیں جو مقام ملا سو ملا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، لیکن اس سے بھی بڑا مقام کہ وہ آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گی۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے ایک عورت کے لیے، ایک خاتون کے لیے، کہ اسے جنت میں، اسے آخرت میں اتنا بڑا مقام دیا جائے۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کی یہ دعا کہ اگر میرے گھر بیٹا ہوگا، اللہ نے بیٹے کی جگہ بیٹی عطا فرمائی، اگر بیٹا ہوتا تو کیا ان کو وہ عیسیٰ یہ مقام مل سکتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو مریم علیہ السلام ہوں گی، یہ ہمیں ملا نا۔ تو کیا اگر اب ہمیں اللہ کے اس پری پلان کو جو اللہ نے ان کی آخرت کے لیے سوچا تھا، اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں اور غور کریں کہ اگر بیٹا ہوتا تو اس کو شاید وہ مقام نہ مل سکتا، باقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی، اور ان کی والدہ نے اللہ کے فیصلے کو قبول کیا، تو اللہ نے ان کی اس بیٹی کا آخرت میں کتنا بلند ترین مقام سیٹ کیا۔ یعنی کہ وہ سب، اس سے ہمیں پروف ملتا ہے اس چیز کا کہ اللہ ہی بگ پلانر ہے، وہی سب سے بڑا پلان کرتا ہے، اور ہماری زندگیوں کے بارے میں اس کے فیصلے ہماری خواہشات سے کہیں زیادہ بہترین ہوتے ہیں، جو ہم وش کر رہے ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہترین ہوتے ہیں۔ تو ان کے اسپیشلی میں اکثر یعنی کہ میرے پاس لیڈیز یا بچیاں بھی آ جاتی ہیں، اور اکثر فونز بھی آتے ہیں کہ جی ہمیں ہماری وش کے مطابق نہیں ملا، ایون ہمیں لائف پارٹنر ہماری وش کے مطابق نہیں ملا، یا ہمیں کچھ نہیں ملا، ہمیں ایسا، اکثر ڈپریشن کیسز ٹین ایجرز کی زیادہ یہی ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کے فیصلے اللہ پہ چھوڑ دیں، اور ہم اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ جو تو بہتر سمجھتا ہے وہ ہم نہیں سمجھتے، اور اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے سپرد کر دیں، اور اس کے بعد جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کو ہم صدقے دل سے ایکسیپٹ کریں کسی بھی زندگی کے معاملے میں، اور اپنا اس بات پہ ایمان رکھیں اور پختہ ایمان اس کو چیز کو بنا لیں،
تو آپ یقین کریں کہ ہماری زندگی کے 80 سے 90% معاملات جو ہوتے ہی ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے، ہمیں انگزائٹی ہوتی ہے، ہم ہائپر ٹینسو ہوتے ہیں، اور اس قسم کے جو ہمارے معاملات ہیں، ہم اپنے معاملات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑیں گے اور اس کی ذات سے آپٹیمسٹک رہیں گے، اور صرف اس بات پہ اڑ نہیں جائیں گے یا ہم اپنے دماغ کو سرکل کے گرد نہیں گھماتے رہیں گے کہ یہی بس یہی چاہیے تھا اور اس کے علاوہ آگے زندگی شاید ختم ہو گئی ہے یا ایسا کچھ ہو گیا. جب ہم اس چیز سے، اس فیز سے نکل آئیں گے اور ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے، تو اگر ہم قرآن پاک کا مکمل مطالعہ کریں اور اس کی تفسیر پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، صرف اس کی عربی تک محدود نہ رہیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں اور اس کو سمجھیں، آپ یقین کریں کہ قرآن کی ہر آیت میں اللہ نے ہماری زندگی کے گہرے ترین، مشکل ترین معاملات کا جو حل ہے وہ اس آیت کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خود ہی ہمیں سمجھا دیتا ہے. اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہمارے دماغ میں اور ہماری الہامی طاقتیں جو اللہ نے عطا کی ہوتی ہے ہر انسان کے اندر، کہیں نہ کہیں سے اس کو وے ملتا ہے، اس کو پازیٹیوٹی ملتی ہے، اس کو ایک پازیٹیو سائن ملتا ہے کہ یہ قرآن تیرے لیے نازل کیا گیا، یہ قرآن تجھے سمجھانے کے لیے، تیری زندگی کے لیے یہ مکمل کانسٹیٹیوشن کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دیا. تو اس لیے اپنی زندگیوں کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالیں اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں. اس کی اور اپنی مرضی کے درمیان جو ڈفر ہے، جو اختلاف ہمارے درمیان ہم نے بذات خود قائم کیا ہوا ہے کہ ہم اس کے آگے جھکتے بھی ہیں، ہم اسے کہتے بھی ہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں، لیکن اس کی جب مانتے نہیں ہیں اور جب وہ اس کی رضا کے سے ہم اپنی جو خواہش ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے تھا، اور یہاں آ کے جو ہے ہمیں ایک ڈپریشن، ایک تیری اے بندے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، اور اگر تو نے سپرد کر دیا اس کو جو تیری چاہت ہے اس کے جو میری چاہت ہے، تو پھر میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، ورنہ ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. تو بالآخر امید رہیے، اللہ کے سامنے جھکتے رہیے، اس سے مانگتے رہیے اور سدا خوش رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ پر بیش بہا رحمت نازل فرمائے. اس کے ساتھ ہی فوزیہ سلطانہ کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.